احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ، لیبین لکم، یہ کہ وہ بیان کرے تمہارے لیے، کھول کے بیان کرے، ویہدیکم، اور تم کو ہدایت دے، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور وہ توبہ قبول کرتا ہے تمہاری، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ مکمل علم والا، مکمل حکمت والا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، یہ کہ وہ توجہ کرے تم پر، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا، یہ کہ تم جھک جاؤ، مائل ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، میلاً عظیما، بہت بڑا حق سے ہٹنا۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ان یخفف عنکم، یہ کہ وہ تخفیف کرے تم پہ، آسانی کرے تم پہ، وخلق الانسان، اور پیدا کیا گیا ہے انسان، ضعیفا، کمزور۔ دہرا لیں جی، یرید اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ، لیبین لکم، یہ کہ واضح کرے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور رہنمائی کرے تمہاری، سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور وہ توبہ قبول کرتا ہے تمہاری، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ مکمل علم والا، مکمل حکمت والا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرید، ارادہ رکھتا ہے، ان یتوب علیکم، یہ کہ وہ توجہ کرے تم پر، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا، یہ کہ تم حق سے ہٹ جاؤ، میلاً عظیما، بہت بڑا ہٹنا۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ان یخفف عنکم، یہ کہ وہ آسانی کرے تم پر، وخلق الانسان، اور پیدا کیا گیا ہے انسان، ضعیفا، کمزور۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرے۔ اسی لیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے یتیموں کے حقوق، پھر وراثت کے مسائل، پھر خواتین
اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرے، توبہ کے مسئلے، پھر کن سے نکاح جائز ہے کن سے نہیں جائز، یہ سارے معاملات دیکھیں اللہ نے کس قدر کھول کھول کے بیان کیے ہیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پہلے دو طرح کے لوگ گزرے، ایک تو وہ تھے جو سراسر جہالت پہ تھے، گناہ کرتے تھے، عورتوں کو حقوق نہیں دیتے تھے، بچوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، اگر خاوند عورت کا فوت ہو گیا سسرال والے اس پہ اپنا جو ہے وہ حق سمجھتے تھے اور اس عورت کو بھی اپنے بچے کی میراث سمجھتے تھے۔ دوسرے وہ تھے جو انبیاء تھے یا صالحین تھے، انبیاء اس دور میں بھی ہدایت لاتے رہے، ان کو ظلم سے منع کرتے رہے، زیادتی سے روکتے رہے، سارے معاملات یہ ہوتے رہے۔ اب جو انبیاء اور صالحین تھے نا، فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کون؟ انبیاء۔ کون؟ انبیاء۔ کون؟ صالحین۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تمہیں توبہ کا موقع دیتا ہے یا توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ تاب یتوبو کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ بندے کو توبہ کی توفیق دینا، دوسرا کہ بندے کی توبہ قبول کرنا۔ فرمایا واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ مکمل علم والا، مکمل حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے، تم پہ نظر رحمت کرے، تمہاری طرف توجہ کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم حق کی راہ سے دور ہٹ جاؤ، بہت بڑا، بہت دور نکل جاؤ حق کی راہ سے۔ کیا مطلب؟ اب کچھ لوگ تو وہ ہیں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ کام ظلم ہے، انہوں نے فوراً چھوڑ دیے، ان کو مسئلہ نہیں تھا۔ کیوں مسئلہ نہیں تھا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، دل میں ایمان تھا، اسلام تھا، انہوں نے فوراً سب کچھ تسلیم کر لیا۔ لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی ایسے تھے جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب ان سے کہا گیا نا کہ عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ دینا ہے، کہتے ہیں لو آج تک ہمارے بڑوں میں سے کس نے دیا ہے جو ہم دیں گے؟ ان کو کہا گیا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ کہنے لگے وہ لو جی یہ کیا نئی بات، ہمارے باپ دادا نے کبھی ایسا کیا ہے؟ نئی طریقے تم نکال کے لے کے آگے ہو۔ اب ان لوگوں سے کہا گیا کہ یہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی وراثت کوئی نہیں۔ کہنے لگے یہ کیا نئی بات، ہر مسئلہ ہی نیا، لہذا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں کیا غصہ ہوا تھا؟ ان لوگوں کے دلوں میں خواہشات کی پیروی، خواہشات کی تکمیل اور خواہشات کی محبت تھی، یا اپنے آباء و اجداد کے دین اسی پہ وہ چلنے والے لوگ۔ کوئی بھی شریعت کی بات آتی کہتے ہیں لو جی ہمارے باپ دادا نے کبھی ایسے کیے جو ہم کریں، نئی چیزیں۔ اور سب سے زیادہ اس معاملے میں جو پریشان ہوئے وہ یہودی تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب فرمایا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اب ان لوگوں کو پریشانی لگ گئی۔ ہم جس کو حلال کہتے ہیں یہ پیغمبر حرام کہتا ہے، ہم جس کو حرام سمجھتے ہیں یہ پیغمبر حلال کہتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود ساختہ یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی تھی نا حلال و حرام کے معاملات۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو تمہیں توبہ کے راستے پر چلانا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں نا وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم مائل ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ حق کے راستے سے، دور ہٹنا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم سے تخفیف کرے۔ تخفیف کیا ہے؟ تم پہ آسانی کرے، ظلم والا معاملہ ختم، سختی والا معاملہ ختم۔ وکان الانسان وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان جو ہے انتہائی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان کمزور ہے۔ باقی پہاڑ دیکھیں کتنے مضبوط ہیں، اس کے علاوہ اور مخلوقات دیکھ لیں کتنی کتنی بڑی اور کتنی کتنی مضبوط ہے، لیکن چونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ ذمہ داریاں بھی وہی ڈالی ہیں جو یہ برداشت کر سکتا ہے۔
ہمارا دین آسان ہے. ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ ہم پہ سختی، بولو، اللہ تعالیٰ ہم پہ سختی، ہاں ہم نے کچھ نافرمانیاں کر کر کے نا کچھ سختیاں بنائی ہیں. بندہ نماز نہیں پڑھتا، سختی ہے. بندہ چوری کرتا ہے، اس پہ سختی ہے. بندہ ڈاکہ مارے گا، اس پہ سختی ہے. بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، اس پہ. ورنہ دین پہ چلنا، دین پہ عمل کرنا یہ کوئی مشکل، اللہ نے کوئی بھی ایسا اصول ہمیں نہیں دیا، کوئی بھی ایسا قانون نہیں دیا جو ہماری طاقت سے باہر ہو، جو سخت ہو. فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پہ آسانی ہو. دیکھے نا، عورت پہ آسانی کر دی اسے حق دلا کے، بچوں پہ آسانی کر دی ان کو حق دلا کے، یتیموں پہ آسانی کر دی ان کو حق دلا کے، ہر کمزور پہ آسانی کر دی اس کو حق دلا کے. تو اور کیا ہمیں آسانی چاہیے؟ کہتے ہیں جی کسی کو کہے نا نماز پڑھ، کہتا ہے نہیں جی یہ بڑا مشکل کام ہے، دکان پہ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ. سمجھ لیے بندہ جھوٹ بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ کیوں؟ دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے ہی نہیں جس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو. دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے ہی نہیں جس پہ نماز پڑھنا، اگر مشکل ہوتا اللہ نازل ہی نہ کرتا. اللہ تو اعلان کر رہے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تم پہ مشکل ڈالتا ہی نہیں. اللہ نے تم پہ رکھی ہی آسانیاں ہیں، مشکل ہے ہی نہیں. اللہ پر روزے آگے جی، روزے گرمیوں کے روزے، محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے. بھئی روزہ رکھا ہے، نہیں جی میں نے دیہاڑی لگانی ہوتی ہے، مزدوری کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، اس لیے میں نے روزہ چھوڑ دی ہے. یہ غلط کہہ رہا ہے. ویسے چاہے بھوکا رہنا پڑ جائے، ڈیڑھ دو دن بھوکا رہ جائے، روزے کے لیے نہیں رہ سکتا. یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کو بھی پتہ تھا گرمیوں کے روزے آئیں گے. میں نے انسانوں کو پیدا کیا، میری مخلوق ہے، انہوں نے محنت بھی کرنی ہے، کمانا بھی ہے، پھر بھی اس نے روزے فرض کیے. اس کا مطلب یہ ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں روزہ رکھنا مشکل، بولے نہیں بھائی، ہم جھوٹ بول رہے ہیں روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل، آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کا کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو اور اللہ نے ہمارے لیے نازل کر دیا ہو. جو ہے تھا نا اللہ نے فوراً حکم واپس لے لیا. وہ یہ کام تھا نا سورۃ البقرہ کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کچھ ظاہر کرو اس پہ بھی تمہاری پکڑ ہوگی، یا تم دل میں چھپاؤ کوئی خیال آئے اس پہ بھی تمہاری، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا، حساب کرے گا. اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ جو ظاہر ہے وہ تو سمجھ آتی ہے پکڑو، اب دل میں خیال کے لیے تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، کوئی کھڑکی ہی نہیں ہے بند کر دیں. خیال خود بہت ہی آ جاتا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں بیٹھ کے عجیب عجیب خیال آنے لگ پڑتے ہیں. کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر اس پہ پکڑ ہوئی تو یہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا نکلف نفسا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پریشان نہ ہو، میں تم پہ تمہاری طاقت سے بڑھ کے بوجھ ڈالوں گا ہی نہیں. ٹھیک ہے جو خیال آتے ہیں وہ تمہارے اختیار میں نہیں، ہاں اگر خیال آئیں وہ میں نے معاف کر دیے. اگر خیال کا تم نے ارادہ بنا لیا پھر میں تمہاری پکڑ کروں گا. کیوں جی؟ خیال آیا کوئی پکڑ نہیں. ایویں بیٹھے ہیں دل میں خیال آ رہا ہے مسجد میں آئیں یار کیوں نہ کوئی اچھا سا جوتا اٹھا کے لے جائیں، استغفر اللہ، ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کبھی مسجد میں اٹھائی نہیں گئی. اور میرے کو 5-6 جوتیاں اٹھائی گئی ہیں نہیں. تو دیکھیں نا، اب بات یہ ہے کہ خیال آیا بس مسجد میں آئیں یار وہ شوز پڑے ہوئے ہیں اٹھا لو، ابھی خیال ہی آیا اس پہ پکڑ نہیں. بندے نے سوچا یار یہ بس قاری صاحب ترجمہ کلاس شروع کریں، پیچھے سے میں اٹھا کے لے جاؤں گا. ابھی اس نے اٹھائے نہیں ہیں، اب اس کا ارادہ بن گیا ہے کہ یہ کلاس شروع ہو، دھیان بٹکے، نماز شروع ہو، دھیان بٹکے میں اٹھا لوں. اسی وقت ہی اس کا گناہ لکھا جا چکا ہے. کیوں؟ ارادہ اختیار میں ہے، خیال اختیار میں نہیں ہے. لہذا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا
اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر وہ حکم دیا جو ہماری طاقت کے اندر ہے، جو ہمارے لیے کرنا مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی بڑی تعلیم حاصل کر لی ہے، اب کوئی نوکری نہیں مل رہی، تو لہذا جب تک نہیں ملتی بینک میں نوکری کر لوں۔ بھئی بیوی بچوں کو کما کے دینا، ان کا پیٹ پالنا، یہ بھی تو عبادت ہے نا، یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ تو جب تک حلال نہیں ملتا چلو یہی صحیح۔ اللہ کہتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، ظالموں یہ حرام کا تو دائرہ کار ہے ہی بڑا چھوٹا سا، حلال تو بڑا وسیع ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے اتنے حلال کے رستے چھوڑ کے جو چھوٹا سا دائرہ ہے حرام کا اس کی طرف جانے کی؟ میں نے تو تم پہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے، مجھے پتا تھا جو حرام ہے میں نے اسی کے اصول بنائے، قانون بنائے کہ میرے بندے حرام کے قریب نہ جائیں۔ مجھے پتا تھا وہ برداشت کر سکتے ہیں، جو برداشت نہیں کرتے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا نہیں جی گھر نہیں چلتا جب تک حرام کی طرف منہ نہ مارے، وہ کیا بولتے ہیں؟ بولے نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، میں نے ہر کام تمہارے لیے وہی کیا جس میں تمہارے لیے نرمی ہے، آسانی ہے، تخفیف ہے۔ کیوں؟ خلق الانسان ضعیفا، اس کی وجہ یہ ہے اللہ جانتا ہے انسان کی جو تخلیق ہے، انسان جو پیدا کیا گیا ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے، لہذا اس کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے سارے قانون بنائے ہیں۔ 4 شادیاں کر لو، اس سے زیادہ نہ کرنا، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اصول بنایا ہے۔ فلاں کو وراثت دینا، فلاں کو اتنا حصہ دینا، فلاں کو اتنا حصہ دینا، یہ سارے قانون بنائے ہیں اللہ نے ہماری کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لہٰذا ہمیں ان معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس نے ہمارے لیے بہترین قانون وضع کیے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بیان کرے کھول کے تمہارے لیے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور وہ ہدایت دے تم کو ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے ہیں، ویتوب علیکم، اور وہ تمہیں توبہ کی توفیق دے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ مکمل علم والا، مکمل حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ کہ وہ توجہ کرے تم پر، یہ کہ وہ مہربانی کرے تم پر، نظر کرم کرے تم پر۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یہ کہ تم حق کے راستے سے دور ہٹ جاؤ۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، چاہتا ہے اللہ کہ وہ تخفیف کرے تم پہ، آسانی کرے تم پہ۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔